لوگ بعض اوقات اچھے کاموں میں اپریسیشن لوگ نہیں دیتے، کسی کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور بھائی کیا مولوی بن رہا ہے، اچھا کیا درس نظامی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مطلب ایسی باتیں کر دیں گے کہ بندہ بعض اوقات ان کے تانے سن کر وہ علم دین سے دور ہو گیا، اچھے کام سے دور ہو گیا. تو حضرت یہ شاید فرمائیے کہ اس میں گنہگار کون ہوگا، چھوڑنے والا یا تانا دینے والا؟ اگر تو وہ فرض علوم سے پیچھے ہٹا ہے لوگوں کے تانے کی وجہ سے، تو یہ خود بھی گناہ گار ہوگا. کیونکہ اچھا، چھوڑنے والا. فرض علوم تو سیکھنا اس کی ذمہ داری ہے ہی نا، چاہے پوری دنیا اس کی مخالفت پہ کھڑی ہو جائے. اللہ جیسے اکبر. نماز ہے، نماز کی ادائیگی فرض ہے. اب دنیا والے تانا دیں اور کہیں کہ میں دنیا والوں کی وجہ سے جو وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو گناہ گار ہی ہوگا نا. صحیح. اب یہ تو نہیں کہ لوگ گناہ گار ہوں اور میں نے چونکہ ان کی وجہ سے چھوڑا ہے تو میں بالکل جو ہے وہ دودھ کا دلہا بن جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے فرض علوم چھوڑے ہیں تو گناہ گار آپ بھی ہوں گے، اور جس نے آپ کو مجبور کیا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا. بالکل صحیح. اور اگر آپ نے فرض علوم نہیں چھوڑے، کوئی ایسا جیسے مثال کے طور پر درس نظامی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شارٹ کورس کر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق فرض علوم سے نہ ہو، صحیح. وہ چھوڑ دیا، تو یہ بھی برا تھا کہ آپ نے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے آپ کا عزم و استقلال، آپ کا ارادہ اتنا کمزور تھا کہ آپ نے لوگوں کی تانوں کی وجہ سے چھوڑ دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کا جذبہ آپ دیکھیں کہ ظلم تھا، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ ان تانوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے. تو اسی لیے جو علم دین چھوڑنے والا ہے اس کا عمل بھی برا ہے، اور جو تانا دینے والے ہیں نا ان کا عمل بھی اس سے زیادہ بڑھ کر برا ہے کہ آپ خود تو دین کے قریب آ نہیں رہے اور جو جا رہے اس کو بھی روک رہے ہیں. جی. تو یہ جو انداز ہے نا، یہ کسی کی حوصلہ شکنی کرنا، یہ کفار والا انداز ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگ ایمان لے کر آتے تھے تو منافقین اور کفار جو ان کو پر تانا دیتے تھے کہ تم ان پر ایمان لے کر آ گئے، نقصانات ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ انداز اپنانا ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتا. صحیح. مسلمان کو چاہیے کہ کوئی اگر نیک کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کا ساتھ دے. خود نیک نہیں ہوگا، نیکوں کا ساتھ دے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ساتھ دینے کی وجہ سے بخشش ہو جائے کیا گی. بات ہے. لیکن اگر کسی کو روکے گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس پر اتنی خطرناک گرفت ہو کہ شاید پھر مرتے وقت ایمان بھی نصیب نہ ہو، اللہ کیونکہ آپ دین سے روک رہے ہیں. اسی لیے اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں، بعض اوقات رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو جو دین کے قریب آ رہا ہے خدا را اس کو آنے دیں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزتوں کا سامان کرنے والا بنے گا. بالکل صحیح. بالخصوص داڑھی شریف کے حوالے سے مفتی صاحب یہ تانے والا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھ کے کام کر رہا ہے. بھائی میں داڑھی رکھ کے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بھی تو کلمہ گو ہیں، آپ کلمہ پڑھ کے کام کرتے رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات سامنے والے کی حوصلہ شکنی تو کریں گے اس کے غلط کام کے اوپر، اور پھر اس کی جو دینی ایکٹیویٹی ہوگی نا اس کے اوپر تانا ڈالیں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ داڑھی والے سے بعض اوقات ہے نا کچھ لوگوں کو ایک عقیدت ہوتی ہے. صحیح. وہ عقیدت میں بھی کہتے کہتے ہیں ہیں، احتیاط کرنی ہے. وہ عقیدت میں بھی کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ کے آپ ایسا نہ کریں. عقیدت میں بھی کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر بالفرض کوئی صرف تانے کے اس سے کہہ رہا ہے نا تو وہ غلط کر رہا ہے کہ آپ سامنے والے کی توہین اور تحقیر کر رہے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے، تو یہ قابل مذمت عمل ہے. بالکل صحیح.